اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون بما کانوا یعملون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم 1448 سن ہجری کا ماہ حزن و ملال، ماہ رنج و علم، وہ مہینہ کے جو اس واقعے کی یاد ہے کہ جس کا پہلا ذاکر خود پروردگار ہے اور جس کے اس واقعے کے پہلے سننے والے ملائکہ اور حضرت آدم ہیں۔ ذکر حسین اپنی اس موجودہ صورت میں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی تاریخ سے شروع ہوا ہو، ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ ذکر حسین کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ پرانی اس دنیا اور اس کائنات کی ہے۔ جب خلقت کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت خدا ذکر حسین کر رہا تھا، اس وقت خدا مصیبت حسین کا ذاکر بن کر اور آدم کو عزادار کی حیثیت سے وہ سارے مصائب بتا رہا تھا جو نبی آخر کے نواسے پر گزرنے تھے۔ چنانچہ یہ مجالس اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ ہمارے لیے عقیدہ کی آبیاری کا بھی ایک ذریعہ ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمیں گمراہی اور ضلالت سے اور یوں کہیے کہ بے دینی سے بچانے کا ایک بہترین اور مستحکم اور پہلا اور آخری ذریعہ جو ہے وہ مجالس ازاں ہے۔ کوئی دو چار راستے نہیں ہیں ہمارے پاس گمراہی سے بچنے کے لیے۔ یہ پہلا اور آخری راستہ فرش ازائے امام حسین ہے، جس نے ہمیشہ سے ہمیں گمراہی سے بھی بچایا ہے اور بے اعتقادی سے بچاتا ہوا ہمارے دین اور عقیدوں کی حفاظت کرتا ہوا یہ فرش ازا ہمیں اس مقام تک لے کر آیا ہے۔ چنانچہ یہ مجالس اس لحاظ سے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ہم ان مجالس میں تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محاسن کا، ان کے مکارم کا، ان کے مناقب کا، ان کے فضائل کا، ان کے اقوال کا، ان کے فرامین کا، اور کھلے عام اور مستحکم طریقے سے افکار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ مجالس ازاں ہیں۔ کوئی فورم بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کھل کر اپنے مکتب کا اعلان کر سکیں سوائے مجلس امام حسین کے، کہ جہاں اپنے پیغام کو آپ ایک مستحکم اور مدلل اور خوبصورت انداز میں اپنے سننے والے تک پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان مجالس کی اہمیت سے یقیناً تمام احباب آگاہ ہیں اور واضح ہیں اور سب متوجہ ہیں ان مجالس کی طرف۔ عشرہ محرم الحرام کے بعد جو مجالس کا تسلسل ہوتا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ صاحب 10 محرم ہو گئے، اب آپ آرام سے بیٹھیے اور چہلم کر لیجئے جا کر، اور پھر چہلم کے بعد جب بھی دل چاہے شوق بڑھا لیجئے اور اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، بلکہ ہمارے ہاں 10 محرم کے بعد مجالس اور زور پکڑ جاتی ہیں۔ عشرہ اولیٰ میں تو یہ ہے کہ لے دے کر آپ رات ہی مجالس کرتے ہیں، دن میں تو کام دھندہ ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں کبھی 10 محرم الحرام کے بعد مجالس کم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ مجالس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ہفتہ اور اتوار دنیا میں مشہور ہے آرام کرنے کے لیے، ہم ہفتے اور اتوار کو بھی حسین کے نام پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ذکر حسین عزیز ہے، آرام عزیز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر امام حسین کی برکتیں کہ ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ اسی شہر میں دن میں بھی مجالس ہوتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی شہر میں دن کے عشرے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی شہر میں صبح کے عشرے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دن ہو یا رات ہو، ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، کوئی لہجہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی محلہ ہو، ہم ہر جگہ ذکر حسین کر کے بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں تک خلقت خدا کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک ذکر حسین کا دائرہ ہے۔ جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے وہاں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، وہاں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے۔ کل ایک مجلس میں ایک منقبت خواہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سینئر پڑھنے والے ہیں، تو مجھے میسج دکھا کے کہنے لگی یہ رشیا کا نمبر ہے، کسی کا فون آیا ہے، دعوت دینا چاہ رہے ہیں سلام کے لیے۔ تو مجھ سے پوچھے تھے رشیا میں کہ عزاداری ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کس کس سے کیا کیا پوچھیں گے؟ میں نے کہا ایک جملہ یاد رکھ لیے گا، جہنم کے علاوہ ہر جگہ ذکر حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، صلوات پڑھے یا علی۔ تو اب کہاں کہاں دیکھتے پھریں گے آپ، کس کس سے پوچھتے پھریں گے کہ فلاں ملک میں ہے۔ یہ قاعدہ دے دیا میں نے، اور سروے کر لیجئے جا کر، آپ سروے کر لیجئے گا، جس دنیا کے ملک کا آپ نام لیں گے ذکر حسین ہے وہاں پر۔ چاہے پابندیاں ہوں، ڈیپورٹیشن ہو، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہو، نوکریاں نکال لی جا رہی ہوں، جن کا باپ ذکر حسین ختم نہ کرا سکا ان کی اولادیں کیا ختم کرائیں گی؟ یا علی۔ تو ذکر حسین تو جاری و ساری ہے، ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہر جگہ ذکر حسین ہوتا ہے، کہیں سے بھی دعوت ہے چلے جائے کیجئے۔ بس ایک جگہ میں نے بتا دی جہاں ذکر حسین نہیں ہوتا وہ جہنم ہے۔ تو اب جملہ تو آپ کے سامنے میں نے کہہ دیا، جہاں ذکر حسین نہ ہو وہ جہنم تو ہو سکتا ہے، گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے عزاداروں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو اب ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ امام باڑے چھوڑ کے گھروں میں مجلس کیوں کرائی جاتی ہے؟ شاید اس لیے کہ کچھ وقت کے لیے گھر میں جنت کا ماحول بن جائے، اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو وہاں مادر حسین قدم رنجائی فرماتی ہیں، اور جہاں زہرا چلی آئیں وہاں جنت کا سارا پروٹوکول ساتھ چلا آتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ تمام عزاداری کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو یقیناً یہ مجلس عزا اسی سلسلے کا تسلسل ہے، اور یہ سعادت ذہن میں رکھیے گا کہ میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا ذاکر کے حصے میں آ جانا، یہ ذاکر کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، مجلس کی فضیلت نہیں ہے۔ جی اب یہ جملے عادتاً آ گئے ہیں جملے کہ وہ خود ہم شکر گزار ہیں قبلہ کا، قبلہ نے وقت دیا۔ بھائی سب سے زیادہ بیکار وقت قبلہ کا ہے، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ بیکار وقت قبلہ کا ہے۔ کوئی کام دھندہ ہے نہیں، دن میں کیا کرنا ہے، 4 کتابیں پڑھ لی سو گئے۔ تو ہمارا وقت کام کا وہی ہے جو مجلس میں لگ جائے، تو وہ بھی شکریہ کر کے آپ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو یہ میں نے اپنے لیے کہا ہے، کسی کو بار خاطر نہ گزرے۔ قیمتی لمحہ آپ سب کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں، قیمتی لمحات وہی ہیں جو ذکر حسین میں کٹ جائے۔ دیکھیے مجلس حسین میں جو لمحات ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ کٹتے ہیں۔ اب یہ بھی اردو ہے، جو مجلس حسین میں وقت ہو وہ گزرتا ہے، جو مجلس کے باہر ہو وہ کٹتا ہے۔ شکریہ ذکر علی کا، ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے، پوچھے خدا ان سے جن کا وقت کاٹ رہا ہے۔ کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو ان کے پاس، کیا کریں، ہمارا وقت گزر رہا ہے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی اردو کانفرنس تو ہو نہیں رہی، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ دیکھیں نا، حسین سے اگر زبان بھی منسوب ہو جائے تو زبان کا بھی قد بڑا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اردو کے پاس اترانے کا کوئی موقع نہ ہوتا اگر ذکر حسین نہ ہوتا۔ اردو یتیم ہو جائے اگر ذکر حسین نکال دیا جائے۔ اردو کی شان ذکر حسین ہے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے، کسی سے مثبت انداز سے پوچھتے ہیں تو کیسے پوچھتے ہیں؟ اور کیسی گزر رہی ہے؟ اچھا انداز ہے۔ اب کوئی برے کام میں پکڑا گیا، کیسی کٹ رہی ہے؟ تو کٹ رہی ہے کا انداز کیا ہے؟ برے انداز میں۔ تو اب یہ اردو کا مسئلہ ہے۔ اب اس آپ انگریزی میں لے جائیے، گزر رہی ہے اور کٹ رہی ہے، معنی ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، معنی ہی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو جو لطف خداوند متعال نے اس زبان کو عطا کیا ہے،
ہے کوئی نہ کوئی تو احسان رہا ہے نا ذکر حسین کا اردو پر، کہ جب تک ذکر حسین ہے جب تک اردو جوان ہے، جب تک اردو جوان ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس کی جو زبان ہے اسی زبان میں ذکر کرے گا، لیکن ہمیں اردو سے زیادہ کسی زبان میں مزہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ اردو ذکر حسین کو پالتی ہے. چنانچہ یہ مجلسیں اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی موضوع کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ شروع میں کہاں کے موضوع اور کہاں کے موضوعات آپ کو بھی پتہ ہے. تو ایک مجلس میں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اتنے خرچے آپ کرتے ہیں، تھوڑا سا وزن مولوی پہ بھی ڈال دیجئے اور اس کو ایک موضوع دیں کہ اس پہ پڑھیں، اور جہاں وہ اس سے ڈاما ڈول ہوتا نظر آئے منہ کے آگے نعرہ لگا دیجئے. قبلہ کے آگے جب ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں گے قبلہ ویسے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں پٹری سے اتر رہا ہوں، یہ مجھے اترنے نہیں دے رہا ہے. تو آپ موضوع سننے آتے ہیں، موضوع سنیں. اسی شہر میں گزر گئے وہ لمحہ، کتنا فخر کرے کراچی کیسے کیسے سینے میں گوہر لے کے سو رہا ہے. بات شروع کرے رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے، کیسے کیسے موضوعات پہ گفتگو کر گئے. اب نہ وہ سننے والے رہے نہ وہ پڑھنے والے رہے. خدا رحمت کرے علامہ نصیر الاجتہادی علی اللہ مقامہ کی قبر پر، خدا رحمت کرے علامہ ضمی اختر نقوی علی اللہ مقامہ کی قبر پر، خدا رحمت کرے خطیب عالم اسلام حضرت علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کی قبر پر. 30 سال جس نے 30 موضوع نشتر پاک پہ پڑھے کم از کم. صرف نشتر پاک کے موضوعات کی بات ہو رہی ہے. ابھی جہاں جہاں خمسے سے روزے پڑے وہ موضوعات الگ. تو موضوعاتی مجالس، یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا آپ کیسے خون جلتا ہوگا مجلسوں کے اندر. موضوعاتی مجلس، ایک موضوع اس پر بات ہو تاکہ جانے والا جائے تو کچھ لے کر جائے. ایک صاحب کسی مجلس سے آئے تو کسی نے پوچھا کیسی ہوئی، کہنے لگے بہت اچھی. کہنے لگے کیا ہوا، کہنے لگے خوب نعرے لگ رہے تھے. کہنے لگے موضوع کیا تھا، کہنے لگے وہ نہیں پتا. تو میں اس طرح کی مجلس نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں مجلس اس طرح کی ہو کہ واہ واہ بھی ہو اور کوئی نہ کوئی موضوع ہو جو اپنے اس داد و تحسین کے ساتھ آپ لے کر جائیں. سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی اس کا نشان ہے 180 سورہ آراف. سورہ آراف کی آیت نمبر 180. بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. عجیب آیت ہے. سورہ آراف آیت نمبر 180 180. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب ان کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہم دے دیں گے جو اللہ کے ناموں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں خوشامد میں پڑھا لکھا نہیں کہتا، سب کو تو جانتا بھی نہیں، میرے 10 15 20 جاننے والے بیٹھے ہیں. میں خوشامد میں نہیں حقیقت میں جملہ کہہ رہا ہوں. اور مجلس حسین نے چونکہ آپ کی سماعتوں کو پختہ کیا ہے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا آپ سب کے علم میں ہوگا کہ نام کسی کو پکارنے کے لیے بڑا ضروری ہے یا نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کہ بچے کی ولادت سے قبل نام رکھ دیا جائے. ہمارے یہاں کچھ رسومات الٹی سیدھی ایسی گھس گئی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب وہ 7 8 10 دن 12 دن بعد نرسری سے بچہ اسپتال سے آئے گا تو اب نام رکھیں گے. اب وہ عقیقہ ہوگا تو اب اس کے سر کے بال منڈیں گے. وہ بھائی عقیقے کے لیے بچے کا کیا گھر آنا ضروری ہے؟ کسی سے پوچھا آپ نے عقیقے کے لیے بچے کا آنا ضروری ہے؟ وہ کیا چھری چلائے گا دعا پڑے گا؟ وہ پیدا ہو گیا عقیقہ کرا دیجئے گھر پر اس کی طرف سے. 7 دن کے اندر اندر عقیقہ ہو تو مستحب ہے. 7 دن کے بعد پوری زندگی میں بھی کبھی ہو تو مستحب نہیں ہے. رجا کی نیت سے کرا دیجیے، اللہ ثواب دے دے گا. 7 دن کے اندر اندر مستحب ہے بچے کا عقیقہ کرنا. 7 دن کے اندر اندر اس کے سر کے بال مونڈنا واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ نجس ہوتے ہیں وہ بال. نمبر 3، اگر لڑکا ہے تو اس کے سر کے بال جتنے بھی اترے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیجئے. ہمارے کون کرتا ہے؟ اتارے پھینک دیے. وزن کے برابر صدقہ کریں، رسول اللہ نے یہی کیا تھا حسن حسین کے لیے. اور اس کے بعد زبان میں اس کو بچے کو گھٹی دی جائے. اب گھٹی میں ظاہر ہے کہ جن کے پاس کربلا اور خاک شفا نہیں ہے وہ کھجورے چٹاتے رہیں بچوں کو. جن کے پاس کربلا ہے ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ فرات کا پانی چٹا دو یا کربلا کی خاک چٹا دو تاکہ فطرتاً کربلا ہی بن جائے، فطرتاً کربلا والا بن جائے. حدیث ہے کامل الزیارات کی کہ جو اپنے بچوں کو فرات کے پانی کی گھٹی دے گا وہ بچہ ہمیں اہل بیت کا محب بن جائے گا. اس لیے کہ فرات ہم سے محبت کرتی ہے، ہم فرات سے محبت کرتے ہیں. ہو گئی بات. اور یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو بچے کے بعد کرنی ہے. ایک سب سے اہم ترین چیز جو ان 4 سے پہلے کرنی ہے، بچے سے بھی پہلے کرنی ہے، وہ سب سے آخر میں ہو رہی ہوتی ہے. 15 دن تک پھر رہے ہیں نام بدلوانے کے لیے، ابھی تک نام ہی نہیں مل رہا ہے شہزادے کے لیے کوئی. مولانا بھاری ہو گیا، مولانا بھاری پڑ گیا، جلال میں غصے میں چیزیں پھینک رہا ہے. خدا کو مانیے، شرم کیجیے. حضرت عباس کا نام رکھ دیا، بھاری ہو گیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دوسرے لفظ میں؟
کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جملہ کیا ہے؟ میں بتا دوں، آپ نہیں کہنا چاہ رہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں عباس نام پڑ گیا بڑا بھاری ہے. عباس بڑے جلالی تھے، جلال اپنی جگہ، لیکن جہاں جلال اطاعت کے تابع ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے. شرم کیجئے، کہاں سے جملے پکڑ کے لے آیا بدن، بھاری ہو گیا جی. تو معذرت کے ساتھ اگر عباس بھاری ہے تو پھر بے نام کا چھوڑ دیجئے، کوئی اور نام جچتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عباس نام وہ ہے جو زہرا نے رکھا تھا، علی نے پسند کیا تھا، زینب نے پکارا تھا. بھاری ہو گیا، محمد علی بھاری ہو گیا، علی عباس بھاری ہو گیا. علی بھاری ہوگا تو پھر اور کیا رکھنا ہے تمہیں؟ کچھ اور رکھنا ہے؟ ان سے ہمیں ان سے علی ہی پسند ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے. نام بھاری ہو گیا. مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا نام بھاری ہوتا کیسے. مجھے کوئی بتائے ذرا نام بھاری کیسے ہوتا ہے. اہل بیت کے نام بھاری ہوں گے تو پھر کس کے نام اچھی ہوں گے؟ مجھے بتائیے، وہ نام بتائیے. آپ لسٹ دیجئے دوسری کہ نہیں یہ ہلکے والے نام ہیں. صاحب بولیے ڈراموں والے نام رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، بے وقوف مت بنائے. یہ بھاری ہو گیا، ڈرامے والا نام رکھ دیا. اور شفاعت چاہیے فاطمہ زہرا کی، شفاعت چاہیے علی کی، کلمہ چاہیے علی کا، اور کربلا جائے گا مشی کرنے کے لیے. یہ نام رکھے گا اداکاروں کے، ڈرامے بازوں کے. اہل بیت سے اچھا نام کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے اچھا کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک صلوات ماشاءاللہ. بہت شکریہ. یا علی. تب دو باتیں سن لی جلدی کے ساتھ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ ماشاءاللہ. تو عقیقہ بچے کے بعد، سر کے بال بچہ پیدا ہونے کے بعد، اسی طریقے سے اور دیگر احکام. نام کے لیے حکم یہ ہے کہ بچے سے پہلے رکھ دو. 100 میں سے 5 لوگ ہوں گے جو پہلے نام سوچتے ہیں. حکم یہ 2 نام رکھ لو، لڑکی اگر لڑکی کا، جو خدا عطا کرے وہ نام رکھ دو. پہلے کا یہی طریقہ کار تھا، بڑے بوڑھے یہی طے کرتے تھے. حتیٰ کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے ہمارے دادا یہ طے کر کے گئے تھے. دادا وہ 2 پشت پہلے یہاں ابا سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے نام کیا رکھوں. بس جو بیگم نے کہہ دیا، اس نے کہیں پسند کر لیا ڈرامے میں، وہی نام چلے گا. اور اب جو ہے وہ مولوی کی گردن پہ چھری رکھ کر مولانا مانا تو اس کا یہ ہوگا نا. مولانا مانا ان کا والا بتائے جو یہ بتا رہے ہیں. مانا وہی ہوگا جو ہے. ایک لفظ عربی میں نہیں ہے، مانا کہاں سے بتائیں تمہیں اس کا. مرہا، معاف کریے گا اگر کسی کا نام ہو، مرہا کا مانا ہے نمکین. نام رکھ دیا مرہا. وہ تو جس کی باتوں میں کھٹاس ہو، تلخی ہو، وہ اچھا کیا بولے گی آگے جا کر. مرہا نام رکھ دیا. خوشی، یہ کوئی نام ہے؟ صبح اٹھے ابا نے پوچھا بیٹی کہاں ہے؟ خوشی تو چلی گئی. تو گھر تو صبح ہی خوشی چلی گئی، تو اب دن بھر روتے رہیے بیٹھ کر. حیا، حیا، حیا کہاں ہے؟ حیا تو گئی. تو حیا گئی تو بے حیائی بچے گی، اور کیا بچے گا؟ فاطمہ نام رکھیں، زینب رکھیں، خدیجہ رکھیں، مریم رکھیں، سکینہ رکھیں، سلمہ رکھیں، کلثوم رکھیں. یہ ہے نام جن ناموں پر جنت ملنی ہے. نام ڈراموں والے رکھنے ہیں، جنت اہل بیت کی چاہیے. کنیز فاطمہ زہرا، کنیز امیر المومنین، اور غلام علی، اور علی کا غلام اور حسین کا غلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کرنا ضروری کیونکہ موضوع نام کے حوالے سے چل رہا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام سے چاہے اسے پکارو. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے گا، اس کراچی میں ابھی بھی کچھ چورنگیاں ایسی ہیں جہاں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام بھی یہی ہیں، اللہ والی چورنگی. ٹھیک ہے، 1-2 تو بنی ہوئی ہیں قریبی. جا کے پڑھ لیجیے گا کتنے نام لکھے ہوئے اس پہ اللہ کے. 99. 100 بھی پورے نہیں ہیں، 99. اور ساری دنیا کی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نام کتنے؟ 99. تو 99 نام والا اللہ تمہیں مبارک ہو. ہمارے اللہ کا کوئی عدد نہیں ہے، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں. جی پہلا جملہ یہ دھیان میں رہے. تو تمہارا اللہ تو 100 کا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، 99. اب آپ اس سے پوچھیں گے مولانا اور کون سے نام آپ کو پتہ چل گئے؟ جوشن کبیر نہیں پڑھی؟ اب جس نے پڑھی ہے وہ گردن ہلا رہا ہے. کفن پہ بھی لکھے ہوتے ہیں. کفن جو کربلا کا آتا ہے، جوشن کبیر لکھی ہے اس کے اوپر. چلو زندگی بھی نہیں پڑھ سکے، مرتے ہوئے ہی قبر پہ لے جاؤ ساتھ رکھ کر. کیونکہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جو جوشن کبیر ایک بار پڑھ کے آئے گا، مجھے شرم آتی ہے کہ اسے جہنم کا عذاب دو. اللہ کو شرم آتی ہے جو ایک بار جوشن کبیر پڑھ کر آ جائے. تو کربلا کا کفن جو آتا ہے اس پہ جوشن کبیر بھی لکھی ہے.
تو اللہ کے نام جوشن کبیر میں ہے، یا فالق ہو یا راتق ہو یا سابق ہو یا وامق ہو یا قابض ہو یا عالم ہو یا باسط ہو یا مدیل ہو یا مزیل ہو یا منیل ہو یا مجیل ہو یا مزیل، یہ سارے نام آج تک سنے آپ نے اللہ کے کہیں؟ ہمارے پاس تو لکھے ہیں۔ تو 99 والا اللہ تمہیں مبارک ہو، چونکہ تم نے اللہ لیا تھا ملا سے، ہم نے اللہ لیا تھا مولا سے۔ ملا وہی بتائے گا جو سنتا آیا ہے، مولا وہ بتائے گا جو دیکھ کر آیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ یا کیا کمال ہے، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ بھائی، اپنی سلامتی کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجئے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کمال ہے، اللہ کے نام کتنے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں، دعائے سباسب، دعائے سمات، دعائے مشلول، دعائے جوشن صغیر، کس قدر دعائیں، دعائے مجیر، سب میں اللہ کے نام ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ عقیدہ توحید پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس دعائیں عقیدہ توحید پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو کتنے نام ہوگا اللہ کے؟ کتنے سارے ہیں۔ تو مشہور قول کے مطابق 99 نام ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ آپ سے کوئی پوچھا اللہ کے نام کتنے، آپ کہیں مشہور قول کے مطابق 99۔ صحیح قول یہ نہیں ہے، صحیح قول تو یہ ہے کہ خداوند متعال کے نام جو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے دعاؤں کی صورت میں ہاتھوں میں ہیں، وہ 6500 سے زیادہ ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں 6500 فل اسٹاپ نہیں ہے۔ کتنے تو مولا بتا ہی نہیں رہے، چھوڑو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نام۔ سب تمہیں کیا بتا کے کرنا، تمہیں جتنے بتا دیے اتنے ہضم کر لو، بڑی بات ہے، ہوگا اللہ کے نام، کیا کمال کی بات ہے۔ تو آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 180، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہے پکارو۔ اب روک رہا ہوں، اور بہت سخت امتحان ہے میرے دوستوں کا، اور جب سخت امتحان ہو تو علی کو مدد کے لیے بلائے کیجیے۔ کیا کہا آیت نے؟ یا علی، آیت نے کیا کہا؟ سارے اچھے نام اللہ کے، جس نام سے چاہے اللہ کو پکارو۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ وَأَيًّمَّا تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کے پکاریں، اللہ کو چاہے رحمان کہہ کے پکاریں، جس نام سے چاہے پکاریں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، 2 ایڈریس دے دیے میں نے آپ کو۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو 99 ہر چورنگی پہ لکھے ہوئے ہیں، ہر مسجد کے کنارے میں کنگوروں میں لکھے ہوئے ہیں، ان 99 ناموں میں کیا کیا نام ہے؟ کہ اللہ کے رحمان، رحیم، ملک، قدوس، پورے 99 نہیں بتاؤں گا، سلام، محمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، رازق، رشید، صبور، سلام، محمن، علی، عظیم۔ بہت خاموش رہ گئے آپ کا تو جانا پہچانا نام ہے، اوروں کے لیے نیا ہوگا۔ اللہ کے 99 ناموں میں آ گیا علی۔ اب وہ جو آیتوں کی رٹے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، اب ان سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا تھا چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا جس نام سے بھی پکارو، تو تمہارا عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ کو یا علی کہہ کے پکارو؟ اتنے لوگ خاموش ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اجازت ہے۔ بھائی بہت توجہ کے ساتھ 2-4 باتیں ہو جائیں، اور گفتگو وقت سے آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ یہ اتوار ہے، ہفتہ نہیں ہے، اور ہفتہ بھی ہوتا تو میں ہفتے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بات اپنے وقت میں ہوگی، پورے 11-19 میں ممبر لیا میں نے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا جو جملہ آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہے پکارو۔ اچھا، عبد الرحمن نام سنا ہے آپ سب نے؟ عبد الرحمن سنا ہی ہے، لوگوں میں بھی ہیں۔ ہمارے عبد الرحمن نہیں رکھا جاتا، نسبت ہے نا، نسبت ہے نا قاتل سے، نام تو اچھا ہے، تو نام تو اللہ کی طرف کا بھی ہو لیکن منسوب ہو جائے تو ہم نہیں رکھتے۔ اگر کوئی روشن خیال بیٹھا ہو تو رکھ لے اپنے بچے کا نام، رکھ لے اپنے بچے کا نام عبد الرحمن۔ بھائی اور بہت سارے رکھ لو۔ اچھا، عبد الرحمن صحیح ہے، عبد السلام یہ تو موجود ہے نام، روڈ بھی ہے کراچی میں، البتہ ٹوٹا ہوا ہے، ڈاکٹر عبد السلام روڈ ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے نام مل جائیں گے آپ کو، عبد العلیم، عبد العزیز، عبد العزیز، یہ بھی رکھنے کا نہیں ہے ہمارے یہاں، ہے نہیں ہے تو اچھا، میں کیا ہے اللہ کا نام لیکن رکھتے نہیں ہم لوگ۔ اور بہت سے نام ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں
جو اتنے بڑے دل والے بنتے ہیں ہر نام رکھیں گے، عبد العلی رکھتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ بھائی جب عبد کے ساتھ سارے رکھ لیے تو علی بھی تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو عبد العلی کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ علی وہاں سے نہ مل جائے جا کر. تمہاری داڑھی میں تنکا نہیں ہے، پوری جھاڑو ہے. جی کہاوت غلط ہے یہ والی، کہاوت درست کر لیجئے. تنکا نہیں ہے، پوری جھاڑو ہے، اس لیے کہ تمہارے دل میں چور ہے، تم نہیں رکھو گے نام. میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر نور الثقلین 9 جلدوں پر مل جائے گی، کشن چولی کی دکان پر جا کے صرف کھول کے دیکھ لیجئے. تفسیر نور الثقلین لکھنے والے شیعہ مفسر کا نام ہے عبد العلی ابن جمعہ الحویزی. گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، نور الثقلین لکھنے والے عبد العلی. کیا نام ہے؟ عبد العلی. اب جو ترجمہ کرنا چاہیں کر لیجئے، علی کا بندہ، علی کا غلام، جو ترجمہ کرے. آیت اللہ دستغیب سب نے نام سنا ہے؟ پورا نام لیجئے نا، عبد الحسین. ہاں آیت اللہ ہے، کوئی سڑک چھاپ آدمی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اسی کوئی ملنگی تھا نام رکھ لیا. آیت اللہ عبد الحسین دستغیب شیرازی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حسین کا غلام ہوں، حسین کا بندہ ہوں، حسین کا بندہ ہوں. بندہ کا معنی فوراً وہ والا کیوں سمجھتے ہیں؟ بندے کا معنی غلام کا بھی ہے. ان کا غلام ہوں، بندہ اللہ کا ہوں. ان کا غلام ہوں، مخلوق اللہ کی ہوں. یہ والا ترجمہ ہے. تو سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے بھی چاہے پکارو. اب ذرا تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھ جائے. دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مریم، 19واں سورہ. آپ اور میں جو نام رکھتے ہیں، اب مثال دے رہا ہوں، یہ بھی کسی کا نام اگر میچ کر جائے تو برا نہیں مانیے گا. امین نام رکھا، مثلا امین نام رکھ لیا، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کرپٹ بن گیا، خائن بن گیا. تو اب ابا کو پتا تھا یہ 2 نمبر آدمی بنے گا، ابا نے تو رکھ دیا تھا نام امین، محبت میں، کسی کی محبت میں رکھ دیا امین. وہ سب سے بڑا ڈکیت بنا مثلا ماحول میں، علاقے کے اندر. اب ابا قصوروار نہیں ہے، کیونکہ ابا کا جتنا علم تھا اتنا نام رکھ دیا. ابا کو ابھی امین اچھا لگا رکھ دیا، ابا کو مستقبل کا پتہ ہی نہیں تھا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ بندہ نام رکھے تو یہ والا خدشہ رہتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو کہے کہ میں نام رکھ رہا ہوں، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں جہاں تک بات پہنچ رہی. اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اجازت دیتے ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ ابھی کا بھی ہے، بعد کا بھی ہے، پہلے کا بھی ہے. اب اگر اللہ کسی کو محمد کہہ رہا ہے تو جب تک کائنات رہے گی محمد کی تعریف رہے گی. جب تک اللہ کسی کو فاطمہ کہہ رہا ہے تو جب تک وہ رہے گی جہنم سے چھڑاتی رہے گی. اگر وہ کسی کو علی کہہ رہا ہے تو زمانہ جتنا چاہے کوشش کرے اس کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. یہ ہے معنی. جی مل کے لگائیں، مل کے لگائیں. علی. جی بہت شکریہ. یا علی، کیا کمال ہے. تو اب ابا نام رکھیں تو معنی میں فرق پڑ سکتا ہے. اگر اللہ رکھے، اللہ غلطی نہیں کرتا ہے، اللہ جو نام رکھ دے وہ ہوتا ہے. اسی لیے سورہ مریم 19واں سورہ، پہلی شروع کی 3، 4، 5 آیت. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا. یحییٰ کمال ہے. اس کا مطلب یحییٰ کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. بھائی زکریا باپ ہیں، نبی بھی ہیں، رکھ سکتے تھے نام، اللہ نے کہا نہیں ہم رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اللہ کی طرف سے کسی کی تسمیہ گزاری ہو، تسمیہ گزاری کہتے ہیں نام رکھنے کی رسم، اللہ تسمیہ گزاری کرے تو یہ خود ایک شرف ہے، یہ خود ایک فخر ہے کہ خدا کسی نام کو چنے. اب جملہ غور فرمائیے گا، ہماری کتابوں میں یہ بحث ہے کہ یہ جو ائمہ طاہرین کے نام ہیں، خود رسول اللہ کا نام، مولا کائنات کا نام، صدیقہ طاہرہ کا نام، امام حسن حسین، ان کی نسل کے 9 امام، یہ جو ان کے نام ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نام روایت میں پہلے سے آ چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی نے پسند سے رکھ دیا حسن، چھوٹے کا حسین، حسین نے محبت میں باپ کی رکھ دیا علی. نہیں، یہ روایت موجود ہے کہ اپنے باپ کی وجہ سے علی رکھا، لیکن ایک روایت میں الگ سے یہ نام آئے ہوئے ائمہ کے. اب آپ پوچھیں گے روایت کہاں ہے؟ ایڈریس اتنا مشہور ہے کہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں. اصول کافی کی 3ری جلد کتاب الحجت، ترجمہ ہو گیا مولانا ظفر حسن امداد علی اللہ مقامہ جامعہ امامیہ کے صدر گولی مار، ان کا ترجمہ اصول کافی کا موجود ہے. کتاب الحجت میں پوری روایت ہے کہ سیدہ کے پاس ایک لوح موجود تھی جس میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے.
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی کہتے ہیں مرتبہ میں صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا ان کے گود میں ایک لو چمک رہی ہے, اس میں سے کچھ ناموں سے لو پھوٹ رہی ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا صدیقہ طاہرہ سے کہ بیوی یہ کیسے نام ہے؟ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اپنے ہاتھ میں لے کر؟ کہا مجھے دکھائیں. کہ یہ جنتی لو ہے, اس میں میری نسل کے آنے والے تمام اماموں کے نام ہیں. جابر کہتے ہیں میں نے ایک ایک نام کو پڑھا اور اس کے بعد فرمایا ایک دیوان میرے پاس وہ ہے جس میں قیامت تک میرے سارے شیعوں کے نام ہیں اور میں انہیں ان کی ولدیت سے پہچانتی ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا کمال کا جملہ ہے. کیا کمال ہے یا علی. تو اب ماشاءاللہ کیا کہا, میں ان کے شیعوں کو, اپنے شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے پہچانتی ہوں. تو باپ رکھتے ہو تو شیعہ بنو. لاپتہ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, یہاں وہی ہے جو لاپتہ کا ماننے والا ہے. تو شیعوں کا اب یہ بھی عجیب روایت ہے, آگئی تو ضرور پڑھوں گا. یہاں پر روایت ہماری کتاب میں موجود ہے, بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ, اتنی موٹی کتاب ہے, 6 صدی ہجری کی. ترجمہ یہ ہے رسول کی بشارتیں علی کے شیعوں کو. پوری کتاب اتنی موٹی لکھی ہے, تم 40 صفحے کے رسالے لکھ کے سمجھتے ہو شیعوں کو دبا دو گے؟ رسول کے لیے اتنی موٹی کتاب ہمارے لیے, شیعوں کی بشارتیں, رسول کی بشارتیں شیعوں کے لیے. اس میں ایک روایت ہے, یا علی کل الناس یدعون یوم القیامت باسماء آبائہم الا شیعتکم. علی قیامت میں سب اپنی ماؤں کے نام سے اٹھیں گے سوائے تیرے شیعوں کے. ہائے ہائے, کیا کمال ہے. کیا تشریح کرنی پڑے گی اس روایت کی. معصوم سے پوچھا یہ شیعہ اپنی اماں کے نام سے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو مسکرا کے فرمایا جو باپ رکھتے ہوں گے وہ ماں کے نام سے کیوں اٹھائے جائیں؟ جہاں باپ کا پتہ نہ ہو وہاں اماں کے نام سے بلایا جاتا ہے. سلامت رہیں یہ شجرے. ہمارے شیعہ باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے, اس لیے کہ علی کی محبت شجروں کو محفوظ بناتی ہے, علی کی محبت نسلوں کو محفوظ بناتی ہے, علی کی محبت ولدیتوں پہ سٹیمپ لگاتی ہے. نادرہ کو تو جو نام دے دیں گے وہ ڈال دے گا, اسے کیا پتا ہے. علی کی محبت بتاتی ہے شجرہ غلط ہے یا درست ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا دے چکا ہے نسل یہ خبر بنا, دے چکا ہے خبر یہ نسل بنانے والا ہوگا شیدائے علی اعلیٰ گھرانے والا. گھر میں شبیر کے ہیں سارے فرشتے نوکر, کوئی درزی ہے تو کوئی جھولا جھولانے والا. یہ ہے کمال. تو بات آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ, مجھے ایک جملے پہ لے جا کے بات کو روک دینا ہے. اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جتنے نام ہیں, اور ایک اور جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ائمہ کی کنیتیں القاب ہیں یہ بھی روایات میں آئے ہیں ہمارے پاس. یعنی ابو تراب ایسی نہیں کسی دن اٹھ کے کہہ دیا رسول نے ہاں بھائی ابو تراب ادھر آؤ, نہیں. علی ابو تراب اس وقت سے, کسی نے پوچھا علی کو ابو تراب کب کہا گیا, تم یہی روایتیں بتاتے رہو کہ فاطمہ سے لڑکے مسجد میں لیٹ گئے تھے, کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی تھی, کپڑے جھاڑ کے کہا اے مٹی والے اٹھو. یہ کوئی فضیلت ہے؟ جھوٹ بولتے ہو, شرم نہیں آتی؟ معصوم سے پوچھا گیا ابو تراب کا, ابو تراب کیوں کہتے؟ فرمایا علی کو اس وقت ابو تراب کہا گیا تھا جب نہ آسمان بنا تھا نہ زمین بنی تھی. ابو تراب کا معنی ہے زمین کی مٹی کا باپ, زمین پر رہنے والوں کا باپ. یہ ہے ابو تراب کا معنی. تم ابو تراب کا معنی بتا رہے ہو کہ فاطمہ سے ناراض ہو کے مسجد میں لا کے لیٹ گئے, کپڑوں پہ مٹی لگ گئی, رسول نے کہا اے مٹی والے اٹھو. اور پھر جملہ سنیے کیا ہے, کہتے ہیں علی کو ساری زندگی یہ لقب بہت پسند تھا. اگر کوئی بری چیز ہو تو آدمی سے بھلاتا ہے یا پسند کرتا ہے؟ رسول کی بیٹی کو ناراض کیا, جا کے لیٹ گئے, اور علی کو پسند ہے ابو تراب. شرم آنی چاہیے. یعنی تمہارے منہ سے فضیلت کبھی کوئی نکل بھی جائے تو اس کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہو. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ فضائل اور مناقب کے معاملے میں بھی مخالفین سے روایت دینے سے بچیں, کیونکہ اول تو ان کے منہ سے فضائل نکلتے نہیں ہیں, اور جہاں نکل جائے وہاں کی ڈنڈی مار دیتے ہیں. جی علامہ مجلسی نے بہار میں پورا باب بنایا ہے, النہی عن الاخذ الروایات من المخالفین. علامہ مجلسی نے ہیڈنگ بنائی ہے مخالفین سے اہل بیت کے لیے روایت لینا منع ہے. جی ڈنڈی ماریں گے بیچ میں کوئی نہ کوئی. روایات اہل بیت کے طریقے سے جو ہم تک آئیں گے وہ حجت ہیں بس, اس لیے کہ جو اہل بیت کے طریقے سے ہم سے پہنچیں گی وہ پیور ہوں گی, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. چنانچہ اب ذرا ذہن میں رہے کہ یہ ابو تراب ہے, ابو الحسن ہے, امیر المومنین ہے, یہ سارے کے سارے القابات روایات میں آ چکے ہیں. اسی طریقے سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے. اب یہ جو نام آپ سنتے ہیں ائمہ طاہرین کے,
سب کو معلوم ہے کہ نام رسول اللہ جو ہے جس نام پر درود واجب ہو جاتی ہے، صلوات پڑھیں پیغمبر اکرم کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ کا نام محمد سب کو معلوم ہے اللہ نے رکھا ہے، ابھی پڑھوں گا آپ تک پہنچ جائے گی بات۔ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں آپ، الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ انت فاطر السماوات بحق الحسن انت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان۔ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے آئی یہ دعا؟ ایسی مولانا نے خود بنائی ہے؟ مولانا کہاں سے بنائے گا یہ دعا؟ معصوم نے بتائی ہے۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد کا کیونکہ تو محمود ہے، تجھے واسطہ علی کا کیونکہ تو اعلیٰ ہے، تجھے واسطہ فاطمہ کا کیونکہ تو فاتر ہے، تجھے واسطہ حسن کا کیونکہ تو محسن ہے، تجھے واسطہ حسین کا کیونکہ تو قدیم الاحسان ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے! خدا کی قسم تم تو اللہ بھی چھوڑ دو، اللہ بھی تمہارا نہیں ہے اس کا مطلب، اس لیے کہ اللہ بھی اہل بیت کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے نام اس کے ناموں سے نکلے ہیں، اس نے نام رکھے۔ اب یہ تیزی کے ساتھ سن لیجئے، یہ طاہر القادری کی کتاب ہے، اور یہ منہاج القرآن جو ان کی ویب سائٹ موجود ہے گوگل پہ minhajulquran.org، اس پہ مل جائے گی آپ کو جا کر۔ صفحہ نمبر 17 پہ روایت لے کر آئے اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو نام رکھے تو فرمایا کہ حضور نے یہ جو نام رکھے یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے، اور دور جاہلیت میں یہ نام کبھی نہیں رکھے گئے۔ حسن و حسین عرب میں تھے ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، طاہر القادری کی کتاب ہے۔ کہتا ہے کہ اہل بیت کے جو نام ہیں آسمانوں سے آئے ہیں۔ اچھا یہ روایت ادھر ہو گئی، رسول کا نام یہ تو ان کے بھی لکھا ہے، مسئلہ تو 4 پر آتا ہے نا، رسول تک تو سب رکتے ہیں آ کر، رسول کا سب مانتے ہیں، مسئلہ علی پر ہے، مسئلہ فاطمہ پر ہے، مسئلہ حسن حسین پر ہے، تو رسول تک تو سب میں آئے۔ ہم بات کریں گے آگے کی۔ اب مولا امیر المومنین کا نام بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے جی۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور 3 دن بعد جب ابو طالب گود میں لے کر نکلے اور جیسے ہی باہر آئے تو مکے کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، ہلکی ہلکی چاندنی ہے، آسمان کو دیکھ کر 4 مصرے جو جشن مولود کعبہ میں پہلے پڑے گئے وہ باپ کے ہیں۔ علی کے لیے پہلے 4 مصرے علی کے باپ کے ہیں۔ یا رب حاضل غسق الدجی والقمر المنبلج بالنور المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ کیا کمال ہے! ابو طالب نے 4 مصرے پڑھے، اے اندھیری رات کے مالک، اے چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار، بتا دے تیرا خفیہ معاملہ کیا ہے، جب گھر تیرا ہے تو ہی بتا دے بچے کا نام کیا ہے۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم! میں چاہوں گا میرا بھائی قسیم زیدین 4 مصروں کو نظم کرے کبھی کے لیے۔ کیا کمال ہے! 4 مصرے ابو طالب نے پڑھ کے کہا، اے اندھیری رات کے پروردگار، اے چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار، بتا دے تیرا خفیہ معاملہ کیا ہے، اگر گھر تیرا ہے تو ہی بتا بچے کا نام کیا ہے۔ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، آسمان سے آواز آئی، یا اہل بیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی ان اسمہ من شامخ علی علی اشتق من اسمہ علی۔ آسمان سے آواز آئی، اے اہل بیت مصطفیٰ، ہم نے تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنے نام علی میں سے اس کا نام علی رکھ دیا ہے۔ یہ کمال ہے۔ یا علی، بہت شکریہ۔ بات ختم ہو رہی ہے، بات آ گئی امیر المومنین تک۔ علی کا نام اللہ کی طرف سے آیا۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے بتانا پڑے گا، سب کتابوں میں موجود ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا کہ فاطمہ بھی نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور پوچھا گئی وجہ تو وجہ بتائی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ لأن اللہ تعالیٰ قد فطمہا وموالیہا ومحبیہا من النار، کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو، اس کے بچوں کو، اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیا ہے۔ جب ان کے شیعہ جہنم سے چھوٹ گئے تو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو کہاں ہے۔ ہم تو زہرا کے شیعہ ہیں، ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، ہمیں کہو جنتی جنتی، اس لیے کہ ہمیں جنتی نبی نے کہا ہے۔ ہمیں کہو جنتی جنتی، اس لیے کہ ہمیں جنتی نبی نے کہا ہے، اور ہمیں فخر ہے۔ لیکن ہمیں جنت سے زیادہ ناز کربلا پر ہے، کیونکہ کربلا زمین پہ اللہ کی جنت کا دوسرا نام ہے، اور جو اس جنت میں ہو کر آ جائے وہ اس جنت کا لالچی کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں کوئی جنت کے لیے پھٹا ہوا نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو کربلا میں ماتم کرنا جانتا ہو اسے پھٹ کے جنت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جنت تمہیں مبارک ہو، یہ جنت تمہیں کو مبارک ہو۔ تو علی ولی اللہ
علی ظاہر لہو اپنا یہ بتانا پڑے گا، انشاءاللہ ظاہر لہو اپنا یہ بتانا پڑے گا، کہ نعرہ علی کا لگانا پڑے گا، علی کی محبت دل میں بسا لے وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا، یہ جنت کا در ہے سقیفہ نہیں ہے، ہے یہاں نقش ماتم دکھانا پڑے گا، ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں، ارے ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں، ہیں، تمہارا DNA کرانا پڑے گا، جیتے رہیے یا علی یا علی۔ خدا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یہ شادابیاں ہمیشہ آباد رہیں۔ ذکر علی چہروں پہ کھل کے بتاتا ہے کہ شجرہ پاک و پاکیزہ ہے۔ خدا میرے بزرگوں کو، تمانوں کو، سب کو صحت تندرستی عافیت عنایت فرمائے۔ بات آ گئی علی تک، بات آ گئی علی تک، بات آ گئی فاطمہ زہرا تک، اب تذکرہ ہے حسن و حسین کا۔ کمال ہے، ائمہ کے نام، ائمہ کے نام، ایک جملہ تیزی کے ساتھ اور سن لیجئے۔ یہ کتاب ہے آداب نماز، آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے، اردو کا ترجمہ اتفاق سے آپ خرید کے پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ان مجالس میں کچھ موقع مل جاتا ہے، اس لیے جملے دو چار آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ائمہ ید اللہ ہیں، ائمہ جو ہے وہ عین اللہ ہیں، اور ائمہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہیں، ائمہ جو ہیں آیت اللہ ہیں، یہ کتاب ہے آداب نماز، امام خمینی کا ترجمہ ہوا ہوا ہے میرے سامنے یہ، اور یہ صفحہ نمبر 288 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ذکر خدا کسی میں اتنا رچ بس جائے کہ وہ اور ذکر ایک ہی ہو جائیں تو اب چاہے اسے علی کہو یا ذکر اللہ کہو ایک ہی بات ہے۔ اب اللہ کا ذکر کرنے والے کو یا اللہ کا ذاکر کہو یا آیت اللہ کہو ایک ہی بات ہے۔ یہی سبب ہے کہ ائمہ کو ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے، کتاب اللہ ناطق بھی کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے موجود ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب تھی آیت اللہ خوئی کی تفسیر البیان، خرید کے پڑھیے گا اس کو۔ آیت اللہ خوئی نے بھی یہی لکھا ہے، جب بندہ عبادت میں اللہ کے اتنا قریب ہو جائے تو اس کی صفات پھر اس کی ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ائمہ کو ذکر اللہ کہیں، کیوں کہا رسول علی کا ذکر عبادت ہے؟ بھئی کسی آدمی کا ذکر عبادت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ علی اللہ کی معرفت میں اتنا قریب ہیں، ہم گھلنے ملنے کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ ترجمہ غلط ہے، حلول کا ترجمہ ہے۔ علی اللہ کی معرفت کے اتنا قریب ہیں کہ علی جتنا کوئی قریب نہیں ہے۔ تو جب علی اتنا قریب ہیں تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ پھر علی سے ظاہر ہوں گی، حسن سے ظاہر ہوں گی، حسین سے ظاہر ہوں گی۔ کمال ہے خدا کی قسم۔ بات سمٹ گئی اور آخری جملے کے قریب آ گیا، بات آ گئی ائمہ کے ناموں تک، ائمہ کے ناموں تک۔ میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، اور ائمہ کے جتنے نام ہیں کن کے ناموں سے لیے گئے؟ اللہ کے نام۔ اسی لیے آپ کے امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کی روایت سن لیجیے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں بار بار جملہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، شوق پیدا کریں۔ یہ کتاب شیخ مفید کی الاختصاص، شیخ مفید کی کتاب الاختصاص میرے سامنے کھلی ہے۔ 8ویں امام کی روایت، خدا سب کو خراسان و مشہد کی زیارت نصیب فرمائے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدۃ، اگر تم پر کبھی کوئی سخت مشکل آئے، فاستعینوا بنا علی اللہ عز وجل، ہمارے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر امام نے پڑھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کیونکہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں، جس نام سے چاہے پکارو۔ یہ لفظ کیوں پڑھا 8ویں امام نے؟ اس جملے کے بعد یہ آیت پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بتانا چاہ رہے تھے اس آیت میں جو اسماء حسنہ ہیں اس سے مراد ہم ہیں۔ پکارو گے علی رضا کو مدد وہاں سے آئے گی، پکارو گے موسی کاظم کو مدد وہاں سے آئے گی، کیونکہ اللہ کے اچھے نام ہم ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، کائنات میں کسی کا ملا مفتی کہہ سکتا ہے ہمارے اچھے نام اللہ کے ہم ہیں؟ سب بولیں گے جا تجھے تو ہم جانتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے اچھے نام اللہ کے ہیں، ہمیں پکارو اللہ سنے گا۔ اب آئی سمجھ میں بات؟ لیلۃ القدر کے اعمال میں سر پہ قرآن رکھتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بے کا یا اللہ ہو؟ کیوں کہتے ہیں بے محمدن؟ کیوں کہتے ہیں بے علیین؟ کیوں کہتے ہیں بے فاطمہ؟ بھئی یہ سر پہ قرآن رکھ کے کوئی نام پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھے جاتے ہیں، اگر ان ناموں کو تعلق قرآن سے ہو جی، ورنہ مت کیجئے گا شب قدر میں یہ عمل، بے وقوفانہ عمل ہے۔ سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں بے علیین بے علیین بے علیین، ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہتا ہے قرآن میں علی لکھا کہاں ہے؟ ہر صفحے پہ علی علی لکھا ہے۔ اب تجھے نظر نہیں آتا تو کیا کرا جائے؟ تجھے نظر نہیں آتا تو کیا کہا جائے؟ تو رسول کے کندھوں پہ علی کو دیکھ کے منکر ہو گیا، تو رسول کے کاندھے پہ علی کو دیکھ کے منکر بنا پھر رہا ہے۔ تجھے کیا پتا قرآن میں علی کہاں لکھا ہے؟ ہر جگہ علی لکھا ہے، ہر جگہ علی لکھا ہے۔
بس بصیرت ہونا بڑا ضروری ہے، بصیرت ہونا بڑا ضروری ہے. ختم ہو گئی بات. بات آ گئی ذکر حسین تک. جس امام کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، بات آ گئی ذکر حسین تک. میں نے کیا کہا تھا مجلس کے شروع میں جملہ؟ پہلی مجلس کائنات میں پڑھنے والا اللہ ہے. خطابت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اب پڑھا نہ گیا ہو تو میرا قصور تو نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے کتابوں میں، علماء نے لکھا ہے. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. امیر المومنین کے حرم میں جب زری والے کمرے سے باہر نکلتے، وہ ٹھنڈی سی جگہ آ جاتی ہے، پورا صحن بنا ہوا ہے. وہ صحن کی بات نہیں کر رہا، وہ جو کھلا صحن ہے وہ نہیں، حرم سے اندر نکلتی قدموں کی طرف سے پلر بنے ہوئے سفید چھوٹے چھوٹے، ان پلروں پہ نام لکھے ہوتے ہیں. انہی پلرز میں سے ایک پہ قبر بنی ہے ان کی، شیخ جعفر شوستری علی اللہ مقامہ. بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کے بارے میں لکھا، اگر ان کے سامنے دن میں کوئی ان کے سامنے ایک مرتبہ نام حسین لے لیتا تھا، پورا دن روتے رہتے تھے. گزر گئے وہ لوگ، گزر گئے. شیخ جعفر شوستری علی اللہ مقامہ. میں نے ایک مستند عالم دین سے سنا ہے کہ اگر مصائب میں تاثیر چاہیے تو ان کی قبر پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. خدا کی قسم میں نے ذاتی طور پر یہ تجربہ کیا ہے اور میں نے اس تجربے کو مجرب پایا ہے. امام حسین پہ پوری کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، وہ چیزیں جو امام حسین کو مظلوموں میں خاص کرتی ہیں. علی بھی مظلوم ہے، حسن بھی مظلوم ہے، زہرا بھی مظلوم ہے، سید سجاد سے لے کر عسکری تک سب مظلوم ہیں. لیکن ان سارے مظلوموں میں جو عجیب قسم کی شہادت اور مظلوم اور مصائب رکھتا ہے وہ صرف امام حسین ہے. بس جس کی مصیبت کا مقابلہ معصوموں میں نہ ہو سکے، اس کا موازنہ کسی اور سے کرنا کیسا ہے. صفحہ نمبر 190 میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا کتابوں میں موجود ہے. پہلی مجلس سن لیجیے آپ، پہلی مجلس جو اللہ نے کی ہے جب آدم کو خلق کیا آسمان پر، اور جب آدم کو خلق کر چکا تو آدم علیہ السلام نے خلق ہوتے ہی دیکھا آسمان کے سیدھی طرف کچھ نام لکھے ہوئے، چونکے. سنا ہوا واقعہ ہے. جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کے نام ہے؟ جبریل نے کہا پڑھیے. جبریل نے بتایا، آدم نے پڑھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اب روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. روایت یہ کہ جبریل نے جیسی نام سنے، فلما ذکر الحسین، ابھی مصائب سے 2 قدم دور ہوں، جب آدم نے ذکر حسین پڑھا، نام پڑھا، سالت دموعہ وخشع قلبہ، آنسو بہنے لگے، دل ٹوٹنے لگا. یہ فضائل میں، ابھی مصائب کی روایت سے دور ہوں میں تھوڑا، یہ فضائل ہیں. آدم نے نام حسین لیا، آنسو بہنے لگے، دل ٹوٹ گیا. فقال جبرائیل، یہ 5واں نام جو تم نے میرے سامنے لیا ہے، رکھا ہے، یہ جیسی نام میں نے لیا، ینکسر قلبی، میرا دل ٹوٹ سا گیا. وتسیل عبرتی، میں نے آنسو روک نہیں رہے. فاخذ جبرائیل بیان السبب راثیا للحسین، مرثیہ پڑھنے والے اپنا قد بلند کریں. جبریل نے آدم کو حسین کا مرثیہ سنایا، آواز دے کے فرمایا والآدم، اور جب جبریل نے مرثیہ پڑھا وآدم والملائکۃ الحاضرون ہناک یسمعون ویبکون، مجلس شروع ہو گئی. آدم کے سامنے جبریل مصائب سنا رہے ہیں. اللہ، جبریل کس کی طرف سے سناتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. جبریل سنا رہے ہیں، ملائکہ اور انبیاء بیٹھ کے سن رہے ہیں. پہلی مجلس میں حسین کی ملائکہ بھی تھے اور انبیاء بھی تھے. اب پہچانو اپنا قدر، اپنا مرتبہ پہچانو. جس کی پہلی مجلس میں نبی اور فرشتے آئے ہوں، اس کی مجلس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فقال، اب پوچھا آدم نے یہ کون ہے؟ فقال ولدک، آدم تمہارا بیٹا ہے، تمہاری اولاد میں سے. ھذا یصاب بمصیبت تصغر عندہ المصائب. بس یہ آخری روایت تو مصائب کی طرف آ جاؤں گا. آدم سنو اس کے وہ مصائب تمہیں بتا رہا ہوں جس کے آگے تمہیں ہر مصیبت چھوٹی لگے گی. ابھی آدم سے لے کر 1.25 لاکھ نبی آنے بیچ کے اندر، کہتے ہیں کہ میں تمہیں مصائب سنا رہا ہوں، تمہیں ہر مصیبت چھوٹی لگے گی. آدم نے کہا ما ہی، وہ کیا ہے؟ اب سنیے گا. قالا یقتل عطشانا غریبا، آدم اسے پیاسا اور تنہا مارا جائے گا. روایت فضائل میں کہوں گا تو مصائب کے لیے آمادہ ہو جائیے گا. آدم اس کو پیاسا اور اجنبی اور تنہا مارا جائے گا. وحیدن فریدن، اسے گنتی کے اعتبار سے بھی اکیلا مارا جائے گا. وحید کہتے ہیں جو گنتی میں، جو اپنی ذات میں منفرد ہو کے شہید ہو، اور فرید کہتے ہیں اس کو جو گنتی میں ایک ہو. یہ ایسے عالم میں شہید ہوگا کہ ہوگا بھی اکیلا، اور اس طرح شہید ہوگا کہ اس جیسا کوئی شہید بھی نہیں ہوگا. ایک ایک جملے کے پیچھے پوری پوری مجلس ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، لیس لہ ناصر ولا معین، آدم اس کا کوئی مددگار نہیں بچے گا.
اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں بچے گا. وَلَوْ تَرَاهُ آدم وَهُوْ يَقُولُ آدم اگر تجھے ابھی دکھا دیا جائے نا حسین کو تو حسین کیا بول رہا ہوگا؟ واہ عطشا واہ قلت ناصرا، ہائے پیاس، ہائے میرے مددگاروں کی کمی. اور آدم تیرے بیٹے کو اس عالم میں مارا جائے گا حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان. آدم وقت وہ ہوگا کہ جب حسین کے اور آسمان کے درمیان پیاس کی شدت اتنی ہوگی جیسے دھواں نظر آتا ہے. حسین کی آنکھوں سے نور ختم ہو جائے گا، حسین تنہا پریشان رہ جائیں گے. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو ابھی خلق کیا گیا ہے. آدم نے جیسی مصائب سنے تو پوچھا کہ کون کرے گا یہ کام؟ فرمایا وہ امت جو اپنے آپ کو نبی کی امت تو کہتی ہوگی مگر اس کا کوئی تعلق نبی سے نہیں ہوگا. آدم نے آواز دے کر کہا لعن اللہ جمیعاً، خدا ان سب پہ لعنت کرے کہ جو نبی آخر کو نواسے کو اس مصیبت کے ساتھ قتل کریں گے. خدا ہم سب کو زندگی بھر کربلا کی سعادت سے نصیب رکھے. ہر نبی کربلا سے گزرا، ہر نبی روتا ہوا گزرا. آدم اترے تو آدم نے گریہ کیا، نوح کی کشتی رکی تو نوح کی کشتی پہ آدم نے نوح نے گریہ کیا. ابراہیم پہنچے تو ابراہیم نے گریہ کیا. موسیٰ کے پیر میں چوٹ لگی، موسیٰ نے گریہ کیا. عیسیٰ کو زمین دکھائی، عیسیٰ نے گریہ کیا. پیغمبر اکرم کو خاک کربلا دکھائی، پیغمبر نے گریہ کیا. زہرا کو مقتل حسین سنایا، زہرا نے گریہ کیا. علی صفین سے پلٹے، علی نے گریہ کیا. حسن کلیجے کے ٹکڑے اگل رہے تھے، حسن نے گریہ کیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین نے کربلا پہ اپنے قدموں کو رکھ دیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پورے سال ان مصائب کا انتظار کرتا ہوں عزیزو. یہ مقتل بڑا شدید ہے، نہیں پڑتا پورے سال یہ مقتل نہیں پڑتا، اس لیے کہ حق کے مقتل ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جب شبیہ تابوت حسین برآمد ہو تو کچھ تو تصور کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیا رونق والی مجلس ہے. خدا بانی مجلس کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو، میرے دوستوں کو خدا سلامت رکھے، ان کی نسلوں میں غم حسین جاری و ساری ہو. ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں. 19ویں محرم کا دن گزر گیا، 20ویں کی شب آ گئی. اب نہ جانے اگلا محرم کون گزارے گا. جو زندہ رہے گا وہ حسین پہ روئے گا. اب آئی سمجھے بات، حسین پہ رونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ حسین پہ رونا نبیوں کی فطرت ہے. انبیاء حسین کا نام سن کے روئے ہیں. خدا رحمت کرے مرزا دبیر کی قبر پر. کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے. نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا بعد کلمے کہ یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے. عزیزو اگر کبھی حسین کے مصائب پہ رونا نہ آئے تو ایک 4 برس کی بچی کو یاد کر لیا کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تمہارے چھٹے امام کو یہ چلانا بہت پسند ہے. چھٹے امام کہتے ہیں رحم اللہ سرقت اللتی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحم نازل کرے جو ہماری وجہ سے اٹھتی ہیں. میں اکثر یہ جملہ سوچا کرتا تھا کہ چلانا کیا ضروری ہے، تو جواب آیا کہ جب سکینہ چلایا کرتی تھی تو سکینہ کو تماچا لگا کرتا تھا. لیکن آج تم چلاؤ گے تو تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے. بس میرے عزیزو طویل گفتگو نہیں ہے، مصائب کے چند مصرے پڑھوں گا، پھر نوحے سے میرے بھائی قسیم متصل کر دیں گے مصائب کے جملوں کو. روایت کہتی ہے جو حسین صبح سے شام تک لاشیں لا رہا تھا، جب ایک ایک کا لاشا حسین لاتے رہے اور جب تنے تنہا رہ گئے ایک مرتبہ خیمے سے قریب آ کے بیٹھ گئے. سارے سال یہ مقتل کا انتظار کرتا ہوں، میں نے کہا نا نہیں پڑھتا طویل مقتل. حسین جب خیمے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو خیمے کی چوب ہلی. سکینہ نے پردے سے دیکھا بابا بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ ہے حسین کیا پڑھ رہے تھے؟ حسین کہہ رہے تھے لو ترکل قطع لناما، اگر اس پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ کہیں جا کے سو جاتا. یہ جملہ عرب اس وقت پڑھتے تھے جب سارے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے. بچی بہتر جانتی ہے، آواز دے کے کہا بابا کیا آپ نے موت کو قبول کر لیا؟ امام حسین نے جملہ سنا، آواز دی بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو وہ موت کو گلے نہ لگائے تو کیا کرے. جملہ سننا تھا. جناب زینب نے فرمایا بھیا ذرا خیمے میں آ جاؤ. حسین خیمے کی طرف آئے. روایت کہتی ہے بیبیاں 2 قطار کھڑی ہو گئیں. حسین کے لباس پہ اکبر کا خون تھا، عباس کا لہو تھا، ایک 6 مہینے کے صغیر کا خون سینے پہ لگا تھا.
روایت کہتی ہے خیمے کے اندر داخل ہوئے, سر کو جھکا کر حسین کھڑے ہو گئے, بیویاں حسین کو دیکھتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. ایسے میں حسین نے آواز دیا, اختی زینب ایتینی بثوب غریب لا یرغب فیہ احد کی لا اجرد جسمی بعد قتلی. اگر مقتل کا جملہ نہ ہوتا میں کبھی ترجمہ نہ کرتا. زینب مجھے کوئی ایسا پرانا لباس لا دو جسے میری شہادت کے بعد کوئی میرے جسم سے نہ اتارے. مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پڑھ دیا, آپ نے کیسے سن لیا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی الاجساد العاریات, سلام ان بدنوں پر جو کربلا میں بڑے نہ بڑے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ملا لو جملہ حسین کا امام زمانہ سے. ایک مرتبہ بہن نے لباس کہنا عطا کیا, جب لباس کہنا ملا ایک مرتبہ ماں کی طرف سے بھائی کے گلے کا بوسہ دیا, حسین نے بابا کی طرف سے بہن کی کلائیوں کا بوسہ دیا. نکلے خیمے سے حسین, اللہ اکبر. یہی تو وہ قیامت کی گھڑی ہے عاشور کی. ایک ایک بی بی حسین کو روک لیتی ہے, ایک ایک بی بی حسین کا دامن تھام لیتی ہے. حسین خیمے سے باہر نکلے, زلجنا کو ایڑ لگائی, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. کیوں کرتے ہو زلجنا کا احترام, تم سے پوچھ رہا ہوں. اس لیے کہ زلجنا حسین کے ساتھ آخر وقت تک رہا. حسین نے گردن پہ ہاتھ پھیرا کے کہا تو بھی صبح سے لاشیں لا لا کے تھک گیا ہوگا. حسین کو میدان میں چھوڑا, پھر تو آزاد ہے. زلجنا ہنہنانے لگا, سر زمین کی طرف کر کے کہا آقا میری کیا مجال, تو حکم دے میں آگے نہ بڑھوں. لیکن میں کیسے بڑھوں, 4 سال کی ایک سیدانی ہے جو میری پچھلی ٹانگوں سے لپٹی رو رہی ہے. حسین سینے پہ ایک مرتبہ زمین پر تشریف لائے, حسین نے سینے پہ بچی کو لٹا لیا, سارے مصائب چھوڑ دیا. میں نے حسین نے سکینہ کو لٹایا. بہت دیر کے بعد سکینہ کی آنکھ لگ گئی. سکینہ خواب سے جاگی, کہا بابا ایک عجیب خواب دیکھا ہے. کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کربلا کا میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور آپ بار بار اس میں غوطے لگا رہے ہیں. آواز دی سکینہ تیرے بابا کی وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. سکینہ کو زینب کے حوالے کیا. جملہ سنیں گے مقتل کا کیا ہے. فَنَّذَرَ الْحُسَيْنُ بِالنَّذَرٍ عَائِسٍ, زینب کو مایوسی بھری نگاہوں سے دیکھا, جیسے کہنا چاہ رہے ہو زینب اب تو جانے بھلا کر جانے. حسین زلجنا پہ بیٹھ گئے. 2 جملے سنو, یہ جنگ کبھی نہیں پڑی جاتی. 2 جملے سنو. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, زلجنا کو ایڑ لگائی, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے, تلوار کو نکال کے سروں کو اڑانا شروع کیا. ایک مرتبہ جب لڑتے لڑتے اکبر کے لاشے پہ پہنچے, معلوم ہے کیا جملہ کہا, اکبر ہم نے تو تمہیں داد شجاعت دی, کیا بابا کو داد نہیں دو گے؟ فرات کے کنارے گئے, عباس ہم نے تمہیں سوار کرایا تھا, ہمیں سوار کرانے والا کوئی نہ رہا. بس 2 جملے سنتے جاؤ. ایک مرتبہ آئے اور آواز دی تم نے میرا قاسم بھی نہ چھوڑا, تم نے میرا اونو محمد نہ چھوڑا, تم نے میرے اصغر کو نہ چھوڑا. حسین لڑتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ 2 آوازیں حسین کے کانوں میں آئیں. ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور دوسری آواز حسین کے پہلو سے آئی اے میرے بیٹا کب تک جنگ کرے گا, کب تک پیاسا جنگ کرے گا؟ میں اشارہ کروں گا تو تابوت اٹھ کر آئے گا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے میان میں تلوار کو رکھا. اب وہ قیامت کا منظر ہے جس کو نہ پڑھنے کی سکت ہے نہ سننے کی تاب ہے. روایت کہتی حسین کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے. پیسر سعد کا جملہ سنو گے. پیسر سعد نے کہا سارا لشکر 4 حصوں میں بٹ جائے اور چاروں طرف سے گھیر کے حسین کو مارا جائے. علماء فرماتے ہیں فرقتن بالنبال, فرقتن بالسیوف, فرقتن بالاحجار, فرقتن بالاخشاب. ترجمہ کرو, ایک لشکر نے ہاتھ میں پتھروں کو اٹھایا تھا, ایک لشکر نے نیزوں کو اٹھا لیا, ایک نے تلواروں کو اٹھایا. اب کیا بتانے کی ضرورت ہے, چاروں جانب سے حملہ ہوا. حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگے. ایک جملے کے بعد تابوت آگے بڑھے گا. میرا عزیزو جملہ سنیے گا, مصائب یہیں بیٹھ کے پڑھے جائیں گے. روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پر ڈگمگانے لگے. میں کیسے یہ جملہ پڑھوں؟ کسی لعین نے حسین کے پہلو میں ایک تبر مارا, حسین نے ہاتھ سے نیزہ کھینچا. کسی لعین نے پشت پہ نیزہ مارا, نیزہ سینے سے باہر نکل آیا. حسین رکوع کی طرح گھوڑے پہ جھکے, ہاتھ سے نیزہ نکالا. ایک لعین نے ماتھے پہ تیر مارا, حسین نے ماتھے کا تیر کھینچا. نہ جانے پیر کب رکاب
رکاب سے نکل گئے. جملے کے بعد بیٹھ کے سنیے گا عزیزو. ایک مرتبہ حسین کے پیر رکاب سے نکل گئے. ذوالجناح دوڑتا ہوا واپس آیا. آقا اپنی مرضی سے اترے یا میری غلطی سے اترے؟ حسین نے امامہ جلدی سے سک دیا. آواز جلدی زینب کے خیمے میں چلا جا. نہ تیری غلطی سے اترا ہوں نہ اپنی مرضی سے اترا. مجھے تیروں کے وزن نے زمین پہ گرایا. کربلا میں سیاہ دھیاں چلنے لگی. شمر آگے بڑھا. حسین کے سینے پہ قدم رکھا. حسین کی داڑھی کو ہاتھوں سے پکڑا. 13 ضربوں پہ چلا. حسین کا خون نکلنے لگا. ایک مرتبہ آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا. الا قد ذبح الحسین بکربلا. بس عزیزو ایک جملہ مصائب کا سنتے چلے جاؤ. حسین کا سر تن سے جدا ہوا. مصائب یہاں ختم نہیں ہوئے. ساری زندگی سنتے آئے ہو. پسر سعد نے لشکر میں اعلان کیا کون ہے جو حسین کے سینے کی ہڈیوں کو توڑے گا. جب جناب زینب نے یہ اعلان سنا تلہ زینبی پہ بلند ہوئی وَيْحُكُمْ مَا فِيكُمْ مسلم. وائے ہو کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ارے میری ماں کی کمائی کو لوٹا جا رہا ہے. روایت کہتی ہے 10 گھوڑ سوار آگے بڑھے. یہ تفصیل میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی. 10 گھوڑ سوار آگے بڑھے. 10 ایسے گھوڑے جن کی نسل آج بھی پائی جاتی ہے. خیول آبجیہ کہا جاتا ہے. یہ وہ گھوڑے جو کسی چیز کو پیسنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
ان گھوڑوں کی مشق یہ ہوتی ہے اگر انہیں کسی چیز پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ اس کو روند کے برابر کر دیتے ہیں، جس کی ایک ٹانپ کا وزن 750 کلو گرام کے برابر ہے۔ 10 گھوڑے آگے لے کر آئے، جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے حتی تحنا حناجر صدرے، جب سینے پہ گھوڑے دوڑتے تھے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے چکیوں میں دانا پسا کرتا ہے۔ فاطمہ کی کمائی گھوڑے کی ٹانپوں سے روند تھی۔ سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، ارے آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں گونجی سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری ہی کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں گونجی
زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، ہے اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں. اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہے دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں گونجی سر صدا میں. احمد ناصری میرے بھائی.